بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج عمران خان کو قید ہوئے 100 دن گزر گئے، لیکن ہر گزرتے دن کے ساتھ ان کے حوصلے اور استقامت میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ انہوں نے جو کہا کر کے دکھایا، اور قید سے بھی اپنی قوم کو بار بار یہی پیغام دیا کہ میں نے ہار نہیں مانی اور آپ نے بھی ہار نہیں ماننی، چاہے کچھ بھی ہو جائے، انشاءاللہ ہم پاکستان کا مستقبل بدلیں گے۔ الیکشن کمیشن کی توہین کے کیس میں عمران خان پر فرد جرم عائد نہ ہو سکے، جیل میں سماعت پر ہمیں کوئی اعتراضات نہیں۔ سیکریٹری داخلہ: میں نے ہمیشہ گیٹ نمبر 4 کا ساتھ دیا، لیکن مجھے نظر انداز کیا گیا۔ نواز شریف کو کب نظر لگتی ہے، اس کا میں انتظار کروں گا۔ شیخ رشید: اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے سے پہلے ہی نگران حکومت کا فیصلہ۔ وفاقی کابینہ نے سماعت سے 2 روز قبل ہی عمران خان کے سائفر کیس میں جیل میں خفیہ ٹرائل کی منظوری دے دی۔ سائفر کیس کے اوپن کورٹ میں ٹرائل کا امکانات کم ہے۔ فرح گوگی والا سارا ڈرامہ بشریٰ بی بی کو گرفتار کرنے کے لیے تیار کیا جا رہا ہے، اور ہمیں خدشہ ہے کہ بشریٰ بی بی پر ایک خفیہ FIR بھی درج ہے۔ شیر افضل مروت: 2 خاندانوں نے عوام کو غلام سمجھ کر رکھا ہے، لیکن یہ لوگ نہیں جانتے اب پاکستان بدل چکا ہے، عوام بدل چکی ہے۔ یہ 90 کی دہائی نہیں۔ اگر کسی کو لگتا ہے یہ 90 کی دہائی ہے تو آنے والے الیکشن میں پتہ چل جائے گا۔ عمران خان کا توہین الیکشن کمیشن پر سماعت: ECP احکامات کے باوجود عمران خان کو پیش نہ کیا گیا۔ الیکشن کمیشن کو اوقات نظر آ گئی۔ ممبران ECP جیل جانے کے لیے تیار۔ سماعت اڈیالہ جیل میں کرنے سے متعلقہ وزارت داخلہ وزارت قانون سے رائے طلب۔ کوئی بھی عمران خان کا راستہ نہ روکے، ورنہ کچھ ماہ بعد اس کے شرائط پر اسی سے ہی سمجھوتہ کرنا پڑے گا۔ اگر کسی کو لولھی لنگڑی حکومت بنانے کی کوشش ہے تو نقصان ہماری ریاست اور جمہوریت کا ہی ہوگا۔ ایسی حکومت 6 ماہ سے زیادہ نہیں چل سکتی۔ شعیب شاہین: وکیل افضال عظیم سمیت دیگر کے خلاف مقدمہ درج کرنے کا معاملہ۔ وکلاء نے ماڈل ٹاؤن کچہری کے مرکزی دروازے کو تالے لگا دیے، کمرہ عدالت کو بھی تالے لگا دیے۔ جب تک افضال عظیم پاہٹ سمیت دیگر وکلاء کو رہا نہیں کیا، تب تک تالہ بندی جاری رہے گی۔ کتنی بھی دھاندلی ہو جائے، الیکشن سے پہلے جتنی مرضی سیاسی انجینئرنگ کر لیں، عمران خان پاکستانی عوام اور پاکستانی سیاست میں اس قدر سرایت کر چکے ہیں کہ کبھی بھی ان کے خلاف کوئی منصوبہ اور مستحکم حکومت قائم نہیں ہو سکتی۔ بدقسمتی سے ابھی سیاسی عدم استحکام ہی ہمارا مقدر ہے۔ الیکشن کے اعلان کے بعد لاہور سمیت مختلف شہروں میں جھوٹے مقدمات میں تحریک انصاف کے کارکنان کو پکڑ دھکڑ شروع کی گئی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما زین علی کھوکھر کا اپنی شادی کے موقع پر عمران خان کو خراج تحسین شادی کی تقریب میں پارٹی ترانے بھی چلائے گئے۔ پورے سندھ میں صحت کی جدید سہولیات موجود ہیں۔ پورے ملک سے زیادہ ترقی سندھ کر رہا ہے۔ ملکی تاریخ میں دھاندلی کی شروعات نون لیگ نے کی۔ شرجیل میمن کے نون لیگ پر لفظی گولہ باری۔ نگران وزیر اعلیٰ کے نون لیگ رہنما کے ہمراہ دورے۔ گزشتہ روز محسن نقوی نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے سیاستدانوں کو بازوؤں سے پکڑ کر ایک دوسرے سے ملواتے رہے۔ ان کا مستقبل اندھیرا ہی تھا اور اندھیرا ہی ہے۔ یہ دونوں پارٹیاں ہمارے پاکستان کو تباہ کر چکی ہیں اور کتنا تباہ کریں گی۔